ہسپتال دے وچ جتنے بھی شہری میری اور میری فیملی کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی والد صاحب نے آج یہ پروگرام رکھا تھا مہدی حسن بٹی صاحب نے، تو ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل یا والد صاحب ان کی کوئی طبیعت رات 2 بجے خراب ہوئی، تو اس وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے، ان کی طرف سے معذرت۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اسپیشل حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہے، تاکہ 3.25 سال کی جو کارکردگی ہماری حکومت کی یا اس ضلع کی لیے جو ہم نے کام کیا ایز اے ورکر کی حیثیت سے، وہ کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار، اپنے صحافی بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، تاکہ میرے شہر کے تاجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو ہے، میرے حافظ آباد کے اندر جو پیکیج ملا حافظ آباد کو 45 ارب کے قریب ہے، اس سے زیادہ کا ہے۔ یہ ایک میں رف سا ایک فگر آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے سال 10 ارب روپیہ خرچ ہوا، اس سال 8 ارب کے قریب خرچ ہوا، انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں 2-3 ارب کے قریب خرچ ہو جائے گا۔ تقریباً 20 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے، جن کی تفصیل اور ڈیٹیلز میں تھوڑی سی میں جانا چاہوں گا۔ ایک تو آپ کے سامنے اس سائڈ پہ، اپوزٹ سائڈ پہ یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ 7 ارب سے لے کے 15 ارب تک بنے گی، اس کی اتنی کاسٹ آئے گی۔ اور ایک ہم نے جو گرلز کالج ہے وہ کالے کی منڈی میں وہ بنایا لڑکیوں کے لیے۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہم نے جو کام کیا، 450 بیڈ کا یہ آپ کے سامنے ہاسپٹل ہے، جو میرا خیال ہے کہ جناح ہاسپٹل اس کے بیڈ زیادہ ہوں گے، جتنی جو بلڈنگ کا سٹرکچر ہے یہ جناح ہاسپٹل سے بڑا ہاسپٹل آپ کا بن رہا ہے جدھر آپ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر رحمت اللہ ثاقب صاحب نے جس طرح کا انہوں نے PC1 بنایا، حافظ آباد کی عوام، حافظ آباد کی پاپولیشن جو ہے ان کے مطابق، جو ہمارے علاقے کی ریکوائرمنٹ ہے بیماریوں کی، ان کے مطابق بنایا۔ تقریباً انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں بولا کہ جی کسی کو لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الحمدللہ جتنے بھی علاج ہیں آپ کی اس ہاسپٹل میں ہوں گے۔ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا پنجاب میں کوئی ہاسپٹل DHO آپ نہیں دیکھیں گے، میں کہوں گا بلکہ پاکستان میں نہیں دیکھیں گے۔ جس طرح اس کا نقشہ، سٹرکچر، لک، لوکیشنز اور اس کے اندر جو سہولتیں ہیں، DHO کی بات کر رہا ہوں، باقی اس سے تو بڑے بڑے اچھے ہاسپٹل ہیں۔ اور ایک ہم نے اپنے 3.25 سال کے اندر RHC کالے کی منڈی اپ گریڈ کرایا، ایک ہم نے نیا ہاسپٹل جندراکے والا جو ہے BHU وہ بنایا۔ تقریباً 10 ارب کے قریب ہم نے ان 3-4 پروجیکٹ کے اوپر ہم نے پیسہ خرچ کیا۔ اس کے علاوہ روڈ سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں، گجرانوالہ کوٹ سرور روڈ، جس طرح ہمارے FCM جو آج پہلا دن تھا ان کا، تو ویسے آج ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے بریفنگ نہ لیں تاکہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہے، تاکہ چلو انہوں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا تفصیل کے ساتھ۔ کوئی سوال جواب ہو صحافیوں کا میں بھی بتا سکتا ہوں، اور ڈپارٹمنٹ بھی بتا سکتا ہے، ہمارے DO ڈیولپمنٹ بیٹھے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک ایک روڈ کے اوپر، ایک ایک گلی کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں گے تو میری ذمہ داری میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے اپنے 3.25 سال میں اور اس دور میں جو ہمارا ایک غیب آیا اس کے اندر ہم نے کیا اچھا کیا۔ جو اندر غیب آیا، ہماری حکومت چلی گئی، اس میں ہمیں نقصانات حافظ آباد کو کیا ہوئے۔ روڈ سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے حافظ آباد کی 70% کے قریب کارپیٹ روڈیں شروع ہیں، جس میں یہ ایک روڈ اپنی آپ مثال ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ہم نے ایک بڑی ڈبل روڈوں کا جو ہے ٹرینڈ، وہ ہم نے پہلی دفعہ حافظ آباد کے اندر فلائی اوور، جس طرح ہمارے ایکسین صاحب کہہ رہے تھے، یہ آپ کی پلیں، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ یہ فری سگنل روڈ ہوگی جو کوٹ سرور سے گجرانوالہ عالم چوک۔ اس کے علاوہ اس سائڈ ہم نے بائی پاس پرپوز کیا، وہ بھی کارپیٹ شروع ہو گیا ہے تقریباً۔ ٹبا کالے کی منڈی سے شمیر تک ڈبل روڈ، ایک انٹرچینج
کو دوسرے انٹرچینج کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں. کافی روڈز ہیں جو ہم نے کارپیٹ شروع کی ہوئی ہیں اور کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھتے ہیں جس روڈ کے اوپر جائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ جو شروع کی, ڈی پی او آفس ہمارا ہم نے, اور ایک ہم نے تھانہ صدر جو حافظ آباد پنڈی بڑھیا کا ہم نیا بنوا رہے ہیں, یہ بھی ڈیولپمنٹ کے اندر ہی آتے ہیں چیزیں. اور سپورٹ سیکٹر کے اندر میری پوری کوشش تھی کہ ہم نے سپورٹ کے اندر اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, جس میں کرکٹ گراؤنڈ, کسوں کی, سکھے کی اور کالے کی منڈی, جمنیزیم جو پنڈی بیٹھی ہے ان کی مس فیسلٹیز, تاکہ وہ آلریڈی پچھلے ٹینیور کا ہے, جو اس کے اندر سہولتیں وہ الحمدللہ بھی ہم نے اس کو کیا ہے کہ جو اس کو بالکل ہم رن کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تقریباً 269 ملین کے قریب ہم نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا. آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ یہ پہلی دفعہ حافظ آباد میں آیا, اپنے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا, اس کا ہم ایک میوزیم بھی بنا رہے ہیں, تقریباً 40 ملین کا بنا رہے ہیں. یہ ساگر روڈ کے اوپر ہم بنا رہے ہیں. گلیاں نالیوں کے سیکٹر پبلک ہیلتھ میں ہم نے 1208 ملین خرچ کیا پچھلے ساڑھے تین سال کے اندر. اور لوکل گورنمنٹ کے اندر تقریباً 46 کروڑ کے قریب ہم نے کیا. ضلع کونسل کے اندر, ٹاؤن کمیٹیز کے اندر تقریباً 2.5 ارب کے قریب ہم نے جو ہے وہ پیسے خرچ کیے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر. سوئی گیس کے اندر ہم نے چنیوڑ ٹو پنڈی بڑھیا ایک جو ہائی پریشر لائن ہے جو ابھی ڈل گئی ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے. بدقسمتی اس حافظ آباد کی یہ ہے کہ ان سے جوڑ نہیں لگ رہا فیڈرل گورنمنٹ سے. کمپلیٹ ایک جوڑ لگنا وہ نہیں لگا رہے, نہیں لگ رہا ان سے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری پوری خواہش تھی کہ سردیوں کے اندر حافظ آباد کے اندر کم از کم لوڈ شیڈنگ نہ ہو, گیس پریشر ہم پورا دیں, تو وہ نہیں کر پا رہے. خیر کوئی بات نہیں, ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ. گیس کے اندر ہم نے تقریباً 1.5 ارب 1 ارب 15 کروڑ کے قریب ہم نے پیسے خرچ کیے. باقی واڈا کے اندر ہم نے تقریباً 195 کے قریب جو نئی بجلی وہ لگائی, 800 ایل ٹی پرپوزل کے قریب جو لگائی. ہماری اس ٹائم تقریباً 2000 ایل ٹی پرپوزل ہے جو پینڈنگ چل رہی ہے ابھی, جن میں ہم نے کمپلیٹ کر سکے 800 کے قریب. ہیزرڈ جو ہے وہ تقریباً 200 کے قریب ہم نے, اپ گریڈیشن ہم نے 300 کے قریب. کافی اس کے اندر ہم نے کام کیا. تقریباً ہم نے 2 ارب 80 کروڑ کے قریب ہم نے اس کے اوپر ہم نے کام کیا. اور باقی میں آپ کو یہ ضرور اپنے صحافی بھائیوں کو, اپنے شہریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے ماڈل سٹی کے حوالے سے, ماڈل ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے حوالے سے. 3 روڈ ہم انشاءاللہ اس مہینے شروع کر رہے ہیں. ہمارے سی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میونسپل کارپوریشن کے بھی, انشاءاللہ جلدی اس کے ٹینڈر شینڈر ہو کے ہم نے ایک کسوں کی روڈ کارپیٹ کر رہے ہیں جی, کسوں کی روڈ سے پھاٹک, ایک ہم کر رہے ہیں جی قتل گڑھا چوک سے گھوڑا چوک, اور ایک شبیر شاہ والی مسجد والی جو گلی ہے ٹرین لائن سے آگے تک وہ کارپیٹ کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر شروع ہو جائیں گے. باقی علی پور روڈ کے اوپر ہم نے کل فیصلہ کیا ہے کہ جی ٹف ٹائل ہم پوری لگاتے ہیں, پورے روڈ کے اوپر ٹف ٹائل لگاتے ہیں علی پور روڈ کے اوپر. وہ انشاءاللہ ہماری اسکیم چلتی رہے گی. جو ہمیں لاس ہوا 3.25 سال کا ٹائم اللہ نے مجھے دیا تھا ایز اے ورکر کی حیثیت سے, تو جس طرح ہم چل رہے تھے, میرا حافظ آباد چل رہا تھا, یقین کریں کہ جتنا ہم نے پہلے کرونا کا ایشو تھا, پہلے فنڈ کا پہلے سال ایشو تھا, دوسرے سال کرونا آ گیا, 1 سال بیسیکلی مجھے کام کرنے کا موقع ملا جس کے اندر اتنی ہم نے ڈیولپمنٹ کروائی. اور جب ان نون کی حکومت آئی تو ایک میرا کیڈٹ کالج آپ نے سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, تو انہوں نے اناؤنس کیا کیڈٹ کالج, اور کیڈٹ کالج کی جو انہوں نے اسکیم ہے جو وہ بھی ہماری انہوں نے اے ڈی پی میں وہ بھی سائٹ پہ رکھ دی تاکہ اس کا کریڈٹ ہمیں نہ جائے. زری یونیورسٹی کیمپس کی زمین ٹرانسفر ہو چکی ہے, اس کیمپس کو بھی انہوں نے روک دیا. انشاءاللہ چلاؤں گا اور ابھی چلے گا انشاءاللہ, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اریگیشن کے اندر ہم بڑے فنڈ لے کے آ رہے ہیں, بڑے فنڈ شروع بھی کیے ہوئے ہیں اور لے کے بھی آ رہے ہیں کہ جو آپ کے راجباہ ہیں ان کو کنکریٹ کے ساتھ ہم جو ہے وہ پکے کرنے لگے ہیں تاکہ پانی سیف ہو سکے. اور کوئی ایسا سیکٹر صحافی بھائی ہے, میرا پہلا اور آخری سوال یہ ہوگا کہ کوئی ایک سیکٹر بتا دیں کہ جس میں 3.25 سال میں آپ کے ورکر نے بہتری نہ لائی. کوئی سنگل ایک سیکٹر, چاہے کوئی نادرا ہو, چاہے یوٹیلٹی سٹور ہو,
کوئی ایک سیکٹر مجھے آپ نے بتانا تاکہ میرے نالج میں آئے کہ اس میں میں بہتری نہیں لا سکا حافظ آباد کی عوام کے لیے. میری کھلی اس کے اوپر یہ بات ہے. باقی چیزیں میں کچھ ایسے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں حافظ آباد 12 لاکھ کی پاپولیشن ہے, بہت ایک مرکز ہے اور بہت بڑی ذمہ داری تھی. اللہ کے آگے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کو میں نے کس طرح پورا کرنا ہے. اور پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بے روزگاری ختم کرنی ہے, سفید پوشی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, جن کی سفید پوشی ہے ان کو وہ بھی بچانی ہے. تو میں نے سوچا وہ کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ اپنی ضلع کے اندر روزگار لے کے آئیں, نئی نئی چیزیں کریں, ڈیولپمنٹ کریں. اور وہ ہمارا جو پلان ہے, اور آپ کو شاید میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہ ہماری یونیورسٹی بھی اے ڈی پی سے نکال رہے تھے, 15 میں سے 7 انہوں نے نکال دی. یہ ہماری آخری یونیورسٹی ہے جو بد قسم کی ان کی حکومت گئی تو بچ گئی. اگر ان کی 15 دن اور حکومت رہتی نون لیگ کی تو یہ بھی اڑ جانی تھی. یہ میں اپنے صحافی بھائیوں کو یہ بھی تصدیق کر لینا کہ پچھلی اے ڈی پی کی کتنی سیمیں اور کتنی یونیورسٹی پچھلی ہماری گورنمنٹ کی انہوں نے ڈراپ کی ہے. کیڈٹ کالج ڈراپ کر دیا تاکہ وہ تو سپیڈ کے ساتھ چیزیں چل رہی تھی. انشاءاللہ وہ بنے گا اور بناؤں گا. جو وعدہ حافظ آباد کی عوام کے ساتھ کیا ہے, اگر اللہ نے زندگی اور موقع دیا تو وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے اوپر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ چیزوں کا نقصان بھی ہوا. خیر یہ جس طرح جتنی سپیڈ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں ان کی بریک ہو گئی کہ فنڈز کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے یہ اے ڈی پی پچھلی گورنمنٹ کی چل رہی ہے جو نون کی تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی, نیچے بھی گورنمنٹ ان کی تھی. تو یہ اس کے اندر بے روزگاری کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا تھا روزگار بہتر کرنا. میں نے پوری کوشش کی. آج کچھ میرے دوست اس پنڈال کے اندر بیٹھے جن کو میں سیالکوٹ کے اندر لے کے گیا ہوں اسپیشلی کہ جی میں بھی جس طرح چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کام کرتا ہے, میں بھی اپنے حافظ آباد کے شہر کے لیے وہ ایک چیمبر بناؤں اور میں حافظ آباد کی ترقی اور بہتری کے لیے اس طرح اچھا سپیڈ کے ساتھ کام کر سکوں تاکہ حافظ آباد کو میں ڈیولپ کر سکوں. کافی دوست بیٹھے ہوئے جو میری آواز سن رہے ہیں میرے ساتھ گئے. میں صبح ان کو ساتھ لے کے گیا چیمبر آف کامرس کے سامنے, ہم نے بریفنگ لی کہ آپ نے سیالکوٹ کو کس طرح بہتر کیا اور غریب کو کیسے پروموٹ کیا. اس سینس میں جا کے ہم نے ایک یہ بھی سوچا کہ اسمال انڈسٹریل زون ہمیں بنانا چاہیے. ہماری لیبر کی, مزدور کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے. پچھلے 1.5-2 سال سے آپ دیکھیں کہ 1.5-2 سال سے ہم نے کافی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے چیکس جمع کروائے ہوئے, اخبار اشتہار آیا اور پیسے جمع کرائے ہوئے. بد قسم کی وہی حکومت کی آئی, انہوں نے کہا کہ یہ کریڈٹ نہ لے. میرا کریڈٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ میں اس طرح کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں کہ کام نہ کروں تو خالی میں کریڈٹ لوں. میں اس چیز کا کریڈٹ ضرور لوں گا جو میں کروں گا. اسمال انڈسٹری زون پچھلے جب کی نون کی حکومت ہے ابھی اس طرح سٹل رکی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس منتھ کے اندر اس کا سیکشن 4 ہو جائے تاکہ زمین فائر ہو جائے. وہ میرا پروجیکٹ جو ہے حافظ آباد کے شہریوں کے لیے اور اسپیشل تاجروں کے لیے وہ ہم چلا سکیں. تو اس کے اندر میں نے سوچا کہ میرا جو ایریا ایکسپورٹ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے, جلال پور کے کافی میرے دوست اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے چاول وہ جلال پور پٹیا سے ہوتا ہے. تو میں نے سوچا یار میں نے چاول کے اوپر کیا کام کر سکتا ہوں اور میں جلال پور کے لوگوں کے لیے کم از کم کیا کر سکتا ہوں. جو میرے نزدیک یہ بات آئی کہ یہ میں ریسرچ سینٹر بنانا چاہتا ہوں جو ورلڈ کے اندر, فلپین کے اندر ہے ایک ہے, اور دوسرا انشاءاللہ رامے کے قلعہ, جو رامے دا قلعہ جن کے اندر ریسٹ ہاؤس ان کا, اس کے اندر میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چاول کے اوپر ایری کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر بنے جو پاکستان میں صرف ایک ہو اور اپنی مثال آپ ہو. اس سے بھی میرے ضلع کے کاشتکار کو اور میرے ایکسپورٹر کو جو فائدہ ہوگا. اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جو پائپ لائن کے اندر اگر میں بتاتا جاؤں تو وہ ٹائم لگے گا. ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ جاؤں گا تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ظاہر سردی کا موسم بھی ہے, دوستوں نے واپس بھی جانا ہے. تو یہ تو کارکردگی تھی جی 3.25 سال کی جس کے اندر یہ میں نے کیا. بالکل کھلی بات ہے, ہر صحافی بھائی, ہر شہری بھائی میرے سے سوال کر سکتا ہوں, اس کے میں جواب دے سکتا ہوں. کوئی مجھے اس چیز کا الحمدللہ ہے, مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے حافظ آباد کی عوام کے لیے کیا 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 نہیں کیا. اور جو سوچ ہے ابھی بھی وہ انشاءاللہ بہت بڑی سوچ رکھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جس طرح میرا علاقہ ڈیولپ ہوگا
شاید پنجاب کے اندر اتنا ضلع کوئی بھی اسپیڈ کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوگا جتنا حافظ آباد شہر یا حافظ آباد ڈسٹرکٹ ڈیولپ ہوگا. یہ میری بہت بڑی خواہش ہے. باقی چیزیں تھوڑی سی باتیں کروں گا کہ جی یہ میری ذمہ داری اکیلے کی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. یہ آپ لوگوں کی کس طرح ذمہ داری ہے کہ حق اور سچ کی بات کرنا, اچھے کو اچھا کہنا, برے کو برا کہنا. جو پچھلے 10 سال لوگ میرے سے پہلے بھی میری جگہ پہ وہ ایم این اے تھے, میں ورکر تھا, فرق اتنا ہی ہے. ان کی کارکردگی کیا ہے, کیا وہ بھی کچھ بتائے نا پبلک کے سامنے آ کے کہ حافظ آباد کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے یہ کیا. آپ ان سے بھی پوچھیں تاکہ ہمیں بھیڑ بکریاں کوئی نہ سمجھے. کوئی بھی بندہ آئے ووٹ لینے کے لیے تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں سے نہ ووٹ دے دے. ووٹ سے ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور جو بندہ اس قابل ہو وہی کرا سکتا ہے. یہ چودھری کسی کا بس کا کام نہیں ہے, کچھ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکتا. یہ کوئی ورکر ہی کرا سکتا ہے جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا. سٹیٹس گو کی جو جنگ ہے اس ملک کے اندر, اس کو ختم کرنا ہوگا. ان سے بھی پوچھا جائے کہ پچھلے 10 سال حافظ آباد کی عوام کے لیے کیا کیا. میں اس سے پچھلے 5 سال بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایم این اے تھے, میرے چاچا ایم این اے تھا, کہ حافظ آباد کے اندر ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کرائی. انٹرچینج کے حوالے, ڈبل روڈ, کارپیٹ روڈ, سوئی گیس کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنی کرائی تھی. وہ پچھلے 5 سال کا بھی ہم بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دیر ہے درست ہے, انشاءاللہ وہ ان کو بتانا پڑے گا. ایسا کبھی بھی نہیں اب ہوگا کہ کوئی بندہ آئے تو حافظ آباد کے لوگوں کو پیٹ بکریوں کی طرح سمجھ کے تو ووٹ لے کے چلا جائے. وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. سب جس طرح اوپن چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. جو ورلڈ کے اندر سیاست چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر جو سیاست چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے. اگر آج کی حکومت کی بات کریں اور آج کی مہنگائی کی بات کریں, ہر چیز خاموش بیٹھی ہوئی ہے. کوئی بندہ 10,000 سے 50,000 بل آ رہا ہے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جب ہمارے دور میں بڑھتی تھی 10 روپے تو شور مچ جاتا تھا. جب ان کے دور میں 50 40 روپے بڑھتی ہیں تو خاموشی ہوتی ہے. کیا ہے, کیا میڈیا کو ہو جاتا ہے, کیا لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایسے ہے, کسان کو بجلی نہیں ملتی, خاموشی ہے. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. آج گیس نہیں ہے میرے حافظ آباد میں. میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا حافظ آباد کے شہریوں کے اندر, جب میں 3.25 سال ایم این اے تھا, کوئی مجھے میرا شہری اٹھ کے بتا دے جس گاؤں میں گیس نہیں تھی اور میں نے نہیں پہنچائی تو اس کا مطلب میں نالائق آدمی تھا. آج دیکھیں گیس کا کیا حال ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مہنگائی کا کون ذمہ دار ہے؟ بجلی کا کون ذمہ دار ہے؟ گیس کا کون ذمہ دار ہے؟ پوچھنا چاہیے آپ لوگوں کو. آج میرے پورے ضلع کے اندر گیس نہیں آ رہی. کچھ شہر کے اندر آتی ہوگی مجھے نہیں پتا. دیہات کے اندر 3 مہینے سے بند ہے. لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس سردی کے اندر جو حال ہو رہا ہے حافظ آباد کی عوام کا, یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا. اس کے اوپر آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا, اس کے اوپر آپ کو ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, یہ حکومت کس طرح آئی اور اس حکومت نے آگے کیا کیا. یقین کریں اگر یہ حکومت چلتی ہے 2 مہینے نہیں نکالے گی. اگر یہ چلی تو یہ حکومت, میں آپ سب لوگوں کو, اپنے صحافی بھائیوں کو, تاجروں کو اور شہریوں کو یہ بتا رہا ہوں, اور ٹیکسز بڑھیں گے اور مہنگائی ہوگی. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اگر یہ 2-3 مہینے اور چلتی ہے تو 2-3 مہینے کے اندر بہت زیادہ ٹیکسز لگنے والے ہیں. ان کو کوئی مانگنے پینے کا کوئی قرضہ نہیں دے رہا. انشاءاللہ نئی کوئی بھی حکومت آئے گی, عمران خان کی آئے گی, تو انشاءاللہ یہ ملک بہتر ہوگا, آنے والے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. اور جو شہر کے اندر بدقسمتی یہ رہی کہ شہر کے اندر جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی تھی یا کرانی تھی, آپ کو پتا ہے ہم الیکشن لوز کر گئے تاکہ نون لیگ کے ادھر ایم پی اے بن گیا. یہ بدقسمتی رہی کہ جو ہمیں پنجاب سے زیادہ فنڈ شہر ایم پی اے کو لے کے آنے چاہیے تھے تو ہمارا ایم پی اے نہیں تھا. اگر اس کو موقع بھی دوسرے ایم پی اے کو ملا تو وہ ہمارے فنڈ کو اوپر آگے پیچھے کر رہا تھا کہ ہمارے فنڈ تھے, چل رہے تھے اسکیمیں, ان کو جی ادھر ختم کر دو, ادھر لگا دو. اتنی اس نے کیا. یہ بدقسمتی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ
کی کوشش آپ کے یہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ایم پی اے جو ہے اس کے اندر نواز کو کھڑا کریں، تاکہ اس کی وجہ کہ برے ادارہ اور ساری کامیابی یہ آ گئی ہے. تو اگر ہم ایز اے ورکر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں حافظ آباد کی بہتری کے لیے، چلو ایک ایم پی ایک ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، دیکھیں گے سو جو اللہ نے جس کو بھی عزت دی تو ہم اپنے شہر کو اور مزید بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ دن رات دگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ. عمران خان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جو ملک کے اندر ہو رہا ہے سب آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ، لوکل لیول پہ بھی اور حکومت لیول پہ بھی. تو ملک کس طرف، ملک بیسیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. یقین کرو اب کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر آ رہی تھی کہ جی جو اس ملک کے خلاف وینٹیلیٹر اور کہے گا اس کے اوپر جی ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں. کس کو ٹائٹ کریں گے؟ کتنے لوگوں کو ٹائٹ کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر؟ کیوں کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ کوئی بھی کسی کو ٹائٹ نہیں کرے گا. جو حقیقت ہے یہ نوجوان اور میرے صحافی ان چیزوں کو نمایاں کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے لوگوں کو یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ آنے والے بچوں کا مسئلہ ہے. تو خیر ٹائم آ گیا ہے اور اس ٹائم کے اندر ہم نے انشاءاللہ رہا کہ اپنے ملک آنے والے بچوں کے مستقبل کے ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل کس طرح ہم نے چلانا ہے. انشاءاللہ جو ہوگا ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی اور بہتر کر رہی ہے. ایک اکیلا بندہ 26 کروڑ کی جنگ نہیں لڑ سکتا. اللہ نے لوگوں کو دل مولڈ کر دی ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے اس کے ساتھ، اور اللہ نے پبلک کی ان کے ساتھ ہے، تو ساری دنیا اس کے مخالف بیٹھی ہوئی ہے. تو کیا کچھ بھی نہیں کر رہے؟ کتنا کریں گے برا؟ اور کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی. آج کے حوالے سے میں ضرور آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، والد صاحب کی طرف سے معذرت ہے. تو جو آپ تشریف لے کے آئے تو مجھے یہ موقع ملا میڈیا کے اوپر تاجر بھائیوں کے ساتھ اپنی گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور دوبارہ موقع دیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حافظ آباد کس طرح ترقی کرتا ہے اور کس طرح اس کے اندر نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے اور کس طرح اس کو ہم بنائیں گے، اپنے شہر کو، اپنے ضلع کو، اپنے لوگوں کا جو ہے بے روزگاری، ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے. ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں آئیں گی ان بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر. کون لگیں گے لوگ؟ حافظ آباد کے بچے لگیں گے. بہر کے ڈسٹرکٹ سے کوئی بچہ نہیں نوکری لگے گا. اور انشاءاللہ بے روزگاری کے اوپر کام کریں گے، نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے. لیبر کے ریٹ اتنے ہائی ہوں گے کہ جس طرح سیالکوٹ کے اندر ہے. سیالکوٹ آج بھی جو مستری کے ساتھ مزدور لگتا ہے 3000 اس کی مزدوری ہے. جو 2500 جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے آج نہیں کریں مزدوری، کل کریں گے. خیر ہے، کام چلتا ہے. ادھر کیا ہے 5 6 7 800 مزدوری ہے. ریڈیو کا گزارا نہیں ہو رہا، بے روزگاری بہت ہے. انشاءاللہ میرا ضلع انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. آپ لوگوں کی کوشش، کاوش اور ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ حافظ آباد انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. آخر میں سارے اپنے دوستوں میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، صحابی برادری کا اور اسپیشل تاجر جتنے بھی میرے آئے ہوئے دوست، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ باقی جو ہے ہم نئی نئی چیزیں کر رہے جو ہے خیر ماڈل سٹی کے اوپر اور ایجوکیشن سیکٹر میں اور بہت کام کر رہے ہیں. ڈی پی ایس اسکول ہم نیا بنانے لگے ہیں. تو آخری بات ہے کہ کوئی بندہ ڈپارٹمنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صحافی، کوئی تاجر کوئی سوال کرنا چاہے کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر یا کوئی سوال کرنا چاہے، اس کا جواب دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل آپ سوال کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے. سوال جواب کا تھوڑا سا اگر سیکشن تھوڑا سا ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ کوئی بھی بندہ بتائے گا تو ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. جی میرے شہزادے بھائی، جس طرح سارے طبقہ بھائی